لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز سامعین، السلام علیکم. ابتدائے کائنات کے موضوع کے تحت ہماری گفتگو تخلیق کائنات کے 6 مراحل کے متعلق ہو رہی تھی. گزشتہ تقریر تک ہم نے 2 مراحل کا تذکرہ کیا. چنانچہ آج سلسلہ بیان کو آگے بڑھایا جائے گا اور تخلیق کائنات کے تیسرے مرحلے سے گفتگو کا آغاز کیا جائے گا. گزشتہ تقریر میں ہم نے دیکھا کہ دوسرے مرحلے میں سب ایٹامک پارٹیکلز وجود میں آئے. چنانچہ تیسرے مرحلے میں جب کائنات داخل ہوئی تو ان سب ایٹامک پارٹیکلز میں سے ایک پروٹون ایک نیوٹرون نے مل کر مرکزہ قائم کیا اور اس مرکزے کے اطراف میں ایک الیکٹران نے گردش کرنا شروع کی، اور اس طرح کائنات کا سب سے پہلا اور بنیادی عنصر ہائیڈروجن وجود میں آیا. چنانچہ کائنات کی تخلیق کے تیسرے مرحلے میں ہائیڈروجن کا وجود میں آنا، یہ ہائیڈروجن جو ہے ایک ایسا عنصر ہے کہ جو لیکوڈ فارم میں بھی ہوتا ہے اور گیس فارم میں بھی ہوتا ہے، جسے اردو میں لیکوڈ کو سیال یا مائع کے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے، اور عربی میں اسے ماء یا ماء کا لفظ سے، ماء کا جو لفظ ہے عربی میں وہ پانی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور لیکوڈ یا سیال یا مائع جسے ہم کہتے ہیں ان کے معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور اس طریقے سے یہ جو ہائیڈروجن ہے وہ گیس کے فارم میں بھی اس کا یہ عنصر جو ہے گیس کے فارم میں بھی ہوتا ہے اور لیکوڈ فارم میں بھی ہوتا ہے. چنانچہ اس کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے، جو کہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ یہ تمام چیزیں انسانوں کے علم میں نہیں آئی تھی اور پانی کا تجزیہ نہیں کیا گیا تھا اور ہائیڈروجن اور آکسیجن کی دریافت نہیں ہوئی تھی، اور یہ نہیں معلوم پڑا تھا کہ پانی جو ہے وہ H2O ہے، جس میں پانی میں 2/3 ہائیڈروجن اور 1/3 آکسیجن سے کے ملنے سے پانی وجود میں آتا ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے. آج سے 1200 سال پہلے ہمارے ان ائمہ میں سے کسی ایک امام کا قول ہے کہ علم کے ذریعے پانی سے آگ جلائی جا سکتی ہے. چنانچہ اس قول کی تشریح میں سائنسدانوں نے یہ بات ثابت کی کہ واقعاً یہ امام علیہ السلام کا یہ فرمانا ہائیڈروجن کی طرف اشارہ کر رہا تھا، اور آپ بخوبی واقف تھے کہ پانی کے اندر 2/3 ہائیڈروجن ہوتی ہے جسے لیکوڈ فارم میں یا گیس فارم میں اس کو جلانے کے کام میں لایا جا سکتا ہے. چنانچہ آپ کا یہ فرمانا کہ پانی کے ذریعے آگ جلائی جا سکتی ہے، آج کے جدید دور میں سائنس نے اسے ثابت کیا کہ واقعاً یہ سچ تھا، اور آج سے 1200 سال پہلے ہی آپ کا علم پانی کے تجزیے اور ہائیڈروجن اور آکسیجن کے تناسب پر متحمل تھا، اور آپ جانتے تھے
تو یہ تو تھی لکوڈ ہائیڈروجن اور ہائیڈروجن کے بارے میں ایک ذرا سی مذہبی اس کا ٹچ. بہرحال تیسرے مرحلے میں جب ہائیڈروجن وجود میں آ گئی تو اس کے مرکزے میں نیوکلیئر فیوژن کی وجہ سے ہیلیم گیس وجود میں آئی، جو کہ کائنات اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہوئی. تیسرے مرحلے میں ہائیڈروجن وجود میں آئے اور چوتھے مرحلے میں ہیلیم گیس وجود میں آئی. یہ ہیلیم جو ہے اس کے مرکزے میں 2 پروٹون 2 نیوٹرون اور اس کے اطراف میں 2 الیکٹران ہوتے ہیں. چنانچہ اسی وجہ سے ہمارے پیریوڈک ٹیبلز میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں کلاسیفیکیشن کیا گیا ہے تو وہاں پہلے اور دوسرے نمبر پہ ان لوگوں کا ذکر ہے ان کے پروٹون اور الیکٹران کی تعداد کی مناسبت سے. چنانچہ چوتھے مرحلے میں ہیلیم گیس وجود میں آئی، جو کہ ہائیڈروجن کے مرکزے میں نیوکلیئر فیوژن کے عمل کی وجہ سے اس کا وجود میں آنا وقوع پذیر ہوا. اب یہاں پر ہیلیم کے بارے میں ہم مختصراً یہ بتا دیں کہ جو ہم نے گزشتہ تقاریر میں بگ بینگ تھیوری کا جہاں پہ ذکر کیا تھا، تو اس بگ بینگ تھیوری کو اس وقت کے سائنسدانوں نے جو مادہ پرست تھے اور جو خدا کا انکار کر رہے تھے، جو خدا کو نہیں مانتے تھے اور جو کائنات کے ازلی ہونے کے قائل تھے، ان لوگوں کے لیے بگ بینگ تھیوری کو قبول کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ اس طرح کائنات کی ابتدا اور انتہا ثابت ہو جاتی اور اس طرح خدا کا وجود ثابت ہو جاتا کہ کوئی ہے جس نے کائنات کو خلق کیا اور جو اسے فنا کر دے گا. چنانچہ اسی وجہ سے ان لوگوں نے بگ بینگ تھیوری کو جلدی قبول نہیں کیا. تو بعد میں 2 ایسی چیزیں اور سائنسدانوں نے دریافت کی کہ جس کی وجہ سے ان کو بگ بینگ تھیوری قبول کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار ان کے سامنے نہ رہا اور انہیں گھٹنے ٹیک دینے پڑے اور انہیں قبول کر لینا پڑا. تو اس میں سے ایک جو دریافت اور انکشاف ہوا وہ یہی ہیلیم اور ہائیڈروجن کا تناسب کائنات میں. ان کے مطابق اگر کائنات ازلی اور ابدی ہوتی اور ہمیشہ سے ہوتی تو کائنات میں جو ہائیڈروجن اور ہیلیم کا تناسب ہے وہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا اور کائنات کی ساری ہائیڈروجن ہیلیم میں تبدیل ہو چکی ہوتی. مگر چونکہ ابھی تک ایسا نہیں ہوا، لہٰذا یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے، بلکہ ایک نقطۂ آغاز ہے اس کا اور ایک نقطۂ انجام بھی ہے، اور کائنات ابھی فی الحال ان دونوں نقاط کے بیچ میں کہیں چل رہی ہے، جس کی وجہ سے کائنات میں ہائیڈروجن اور ہیلیم کا تناسب برقرار ہے. یہ تو اکثر افراد جانتے ہی ہوں گے کہ ستاروں میں، خاص طور پہ سورج میں، یہ جو توانائی کا جو منبع ہے تو اس میں ایک ہی یہی عمل وقوع پذیر ہو رہا ہے کہ مسلسل ہائیڈروجن ہیلیم میں تبدیل ہوتی ہے، جس کی نیوکلیئر فیوژن کی وجہ سے انتہائی بھاری مقدار میں توانائی خارج ہوتی ہے، اور یہ مسلسل عمل چل رہا ہے ستاروں میں بھی اور کائنات میں ہر جگہ. چنانچہ ہیلیم اور ہائیڈروجن کا تناسب یہ بگ بینگ تھیوری کو سپورٹ کرنے کا ایک انتہائی افیکٹو فیکٹر تھا، اور اس کے علاوہ کائنات کے اندر موجودہ کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن کی دریافت نے بگ بینگ تھیوری کو مزید ثبوت پہنچائے اور تقویت دی، اور جس کے بعد میں ان مادہ پرست سائنسدانوں کو قبول کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت نظر نہ آئی. کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن کا مختصراً تعارف یہ ہے کہ بعد میں کچھ سائنسدانوں نے، خصوصاً 2 سائنسدانوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور انہوں نے اس کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن کی لہروں کو ڈیٹیکٹ کیا اور باقاعدہ تجربے اور فیکٹس اینڈ فیگرز کے ذریعے ثابت کیا کہ یہ جو لہریں انہوں نے ڈیٹیکٹ کی ہیں یہ کائنات کے کسی مخصوص سورس سے نہیں آ رہی ہیں، بلکہ کائنات میں ہر جگہ موجود ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کائنات کا بیک گراؤنڈ ریڈیشن ہے جو اس وقت سے شروع ہوا جب سے بگ بینگ ہوا.
اور ایک نقطۂ آغاز میں بگ بینگ ہوا، جس کی وجہ سے یہ کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن کائنات میں ابھی تک موجود ہے، اور اس کو ان لوگوں نے ڈیٹیکٹ کیا۔ اس طریقے سے بگ بینگ تھیوری اپنے انتہائی اس بات کے آخری مرحلے میں پہنچ گئی۔ بہرحال، اب یہ جو کائنات کی تخلیق کا تیسرا اور چوتھا مرحلہ ہے، جس میں ہائیڈروجن اور ہیلیم کا تذکرہ کیا گیا ہے سائنس میں، تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ہائیڈروجن جو ہے وہ گیس فارم میں بھی رہتی ہے، لکوڈ فارم میں بھی رہتی ہے، اور ہیلیم تو گیس فارم میں ہے ہی ہے۔ چنانچہ اس تیسرے اور چوتھے مرحلے میں دو گیس اور ایک لکوڈ، یا دو ہواؤں اور ایک پانی کا ذکر ہے، جو کہ ہو بہو حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں، جہاں پر کائنات کی تخلیق کے بارے میں آپ نے تفصیل سے گفتگو کی ہے، اس نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں حضرت علی علیہ السلام نے کائنات کی تخلیق کے بارے میں جب تفصیل سے گفتگو کی، تو آپ نے ایک پانی اور دو ہواؤں کا تذکرہ کیا۔ جن حضرات کو دلچسپی ہو وہ ضرور وہ پہلے خطبے کا ٹرانسلیشن پڑھیں، جس میں حضرت علی علیہ السلام نے کائنات کی تخلیق کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ تو وہاں پر آپ دیکھیں گے، آپ پائیں گے کہ ایک، چونکہ میں نے بتایا کہ ماں جو ہے جس کا ترجمہ پانی کیا جاتا ہے اردو میں، عام طور پہ عربی میں پانی کے علاوہ دوسرے مائع اور سیال چیزوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس خطبے میں جہاں ماں کا تذکرہ ہے، جسے پانی ترجمہ کیا گیا ہے، دراصل وہ عام پانی نہیں تھا بلکہ لکوڈ ہائیڈروجن کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس لکوڈ ہائیڈروجن کے ساتھ ہی ساتھ میں ہائیڈروجن کا گیشل فارم، جسے ہوا کا ترجمہ کیا گیا ہے، اس گیس کو ظاہر سی بات ہے ہوا ہی کہتے ہیں اردو میں، اور عربی میں جو بھی اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہوگا۔ تو یہ جو تیسرے اور چوتھے مرحلے میں جہاں پہ دو گیس اور ایک ہوا کا ذکر ہے، وہ سیم ٹو سیم حضرت علیہ السلام نے اپنے پہلے خطبے میں اس کا ذکر کیا، جو کہ مزید اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ہمارے ائمہ کا علم زمانے سے کئی زیادہ آگے بڑھا ہوا تھا، اور آج سے تقریباً 1200-1300 سال پہلے ہمارے ائمہ نے ان حقائق کا انکشاف کیا جسے سائنس آج دریافت کر رہی۔ اب یہاں پر ایک مختصراً یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ جو حضرت علی علیہ السلام کا پہلا خطبہ ہے، جس میں آپ نے کائنات کی تخلیق کے بارے میں گفتگو کی ہے، تو یہ خطبہ یہ تو ہم نے پڑھا ہوا تھا، ہمارے ذہن میں تھا، اور بعد میں جب اسٹیفن ہاکنگ کی بک بریف ہسٹری آف ٹائم ہماری نظر سے گزری، جس میں انہوں نے ابتدائی صفحات میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کائنات کی تخلیق کے بارے میں یونیفائڈ تھیری ابھی تک سائنسدانوں کے علم میں نہیں آئی ہے اور دریافت نہیں ہوئی ہے، اور ایک یونیفائڈ تھیوری کی ضرورت ہے۔ یہاں پر سامعین مختصراً ہم بتا دیں کہ ہمارا سابقہ اس کتاب سے کب اور کیسے پڑھا، اور اس کے بارے میں مختصراً ہم کچھ بتانا ضروری سمجھتے ہیں۔ تو ہوا اصل میں یہ کہ 1994 to 1996 کے درمیان میں ہم جب بوسنیا میں جنگ چل رہی تھی، تو وہاں پر جنگ کے دوران میں یونائٹڈ نیشن کے ٹروپس وہاں پہ آئے ہوئے تھے پیس کیپنگ کے لیے، تو ان کے ہیڈ کوارٹرز میں اور دوسری برانچ آفیسز میں ان کے آفس اکوپمنٹس وغیرہ کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس کے لیے ایک امریکن کمپنی ڈائنکوب نے نریمن پوائنٹ پر جیری ورگیز کنسلٹنٹ کے تھرو لوگوں کو ہائر کیا تھا، جس میں سے پیپر میں ایڈ آئی تھی اور ہم نے اپلائی کیا تھا اور ہمارا بھی سلیکشن ہوا۔ چنانچہ 1994 to 1996 یوگوسلاویا میں بوسنیا میں جنگ کے دوران میں یونائٹڈ نیشن کے لیے ہم بحیثیت انٹرنیشنل کانٹریکچوئل اسٹاف کام کر چکے ہیں، جس میں ہمارا جاب پروفائل فوٹو کاپی ٹیکنیشین کے طور پہ تھا، آفس اکوپمنٹ ٹیکنیشین کے طور پہ۔ تو یوگوسلاویا کے چھ بڑے حصوں میں سے ایک کروشیا ہے، ایک سربیا ہے، ایک بوسنیا ہے، اور اس طرح اور حصے ہیں۔ تو ان کے کروشیا کے شہر زاگرب میں ان کا ہیڈ کوارٹر تھا، اور بعد میں ہم کو سیکٹر ایسٹ میں، جو کہ کروشیا اور سربیا کے بارڈر پہ ہے، اردود کے مقام پر ہماری پوسٹنگ ہوئی تھی۔
تو بہرحال وہاں سے اس ملازمت کے دوران میں جب اینول ویکیشن میں ہم واپس آ رہے تھے تو فرینکفرٹ ایئرپورٹ پہ ہمارا ٹرانزٹ اسٹے تقریباً 18 گھنٹے کا تھا. اب یہ 18 گھنٹے کیسے گزارے جائیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. تو ہمارے ذہن میں آیا کہ چلیں کوئی بک خریدتے ہیں, بک پڑھیں گے. تو ہم بک اسٹال پہ گئے تو ہماری نظر اسٹیفن ہاکنگ کی بریف ہسٹری آف ٹائم پر پڑی, جسے ہم نے خرید لیا, اسے پڑھا. اور اس ٹرانزٹ اسٹے کے دوران پڑھنے کے بعد میں اپنے وطن پہنچ کر اور چھٹیوں میں گاؤں کے پرسکون ماحول میں بھی ہم نے اس کا بہت مطالعہ کیا. تو جہاں پر انہوں نے یہ ذکر کیا کہ ایک یونیفائڈ تھیری کی ضرورت ہے تو فوراً ہمارے ذہن میں حضرت علی علیہ السلام کا پہلا خطبہ آیا جس میں آپ نے کائنات کی تخلیق کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی ہے. تو اسی وقت سے ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہمیں ان کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے اور یہ خطبہ, اس کا ٹرانسلیشن, اور اس کتاب میں پھر انہوں نے اس کے آگے مختلف جگہوں پر کائنات کی بگننگ اور اینڈ کے بارے میں اعترافات کیے ہیں جو کہ مذہب کے حساب سے اور بحریت کی رد کے لیے بہت انتہائی اہم اور انتہائی مفید مطالب تھے. اور اس کتاب کے آخری صفحات میں انہوں نے کچھ ایسے سوالات کیے ہیں جس سے مذہب کا تعلق پیدا ہوتا ہے. اور انہوں نے یہ سوالات کیے تھے کہ مثلا کائنات کا مقصد کیا ہے, خلقت حیات کا مقصد کیا ہے, اور ہم جو ہیں اور یہ کائنات جو ہیں تو آخر اس کا مقصد کیا ہے, واٹ از دا پرپز آف ایگزسٹنس. تو یہ تمام چیزیں ایسی تھیں کہ جن کی بنیاد پر ہمارے دل میں ہمیشہ یہ خیال رہتا تھا کہ ہمیں ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے, ان کو جواب لکھنا چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کہ آخر ہمارے مذہب کے پاس کیا حقائق موجود ہیں اور ہمارے کیا نظریات ہیں اور ان کے سوالات کے جوابات کیا ہیں. چنانچہ بعد میں سن 2000 اور 2001 کے درمیان میں جب ہم کویت میں نیشنل پیناسونک کمپنی کے لیے کام کر رہے تھے تو ہم نے ان کی بریف ہسٹری آف ٹائم کا ایک مختصر سا رپلائی کی صورت میں ایک مختصر سا رسالہ لکھا جو تقریباً 20-25 صفحات پر مشتمل ہے. تو وہ ہم نے لکھ کر ان کو بھیجا, لیکن اس کا کوئی جواب تو خیر آیا نہیں ایز یوزول, کیونکہ آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ ان تمام باتوں کا کیا ری ایکشن لیا جاتا ہے. بہرحال تو وہ چیزیں ہمارے وہ جو رسالہ ہے وہ ہمارے پاس فی الحال موجود نہیں ہے, وہ ہم نے انگلش میں لکھا ہوا ہے. وہ انشاءاللہ مستقبل میں جب کبھی مناسب موقع پر ہم اس کو انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے. تو یہ اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب بریف ہسٹری آف ٹائم سے ہمارا سابقہ اور یہ حضرت علی علیہ السلام کا پہلا خطبہ اور بعد میں اس کے اعترافات اور سوالات. چنانچہ یہ چونکہ بعد میں بات آ گئی تو اس کا ذکر ضروری تھا اور مناسب تھا, وہ ہم نے کر دیا. اب کائنات کے 4 مراحل مکمل ہو گئے جس میں سے ہر مرحلے میں تیسرے اور چوتھے مرحلے اور ان دونوں کے مجموعے میں جو باتیں مذہب سے جن کا تعلق تھا, جن کا ٹچ تھا, وہ ہم نے بیان کی. اب کائنات اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہوئی. اب جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جو سب ایٹامک پارٹیکلز کے ایک دوسرے سے انٹریکشن اور ایک دوسرے سے کے ملنے سے عناصر کا وجود میں آنا شروع ہوا. چنانچہ ہیلیم, ہائیڈروجن یہ عناصر وجود میں آئے اور اس کے بعد میں ان کے مسلسل انٹریکشن سے دوسرے عناصر بھی وجود میں آنے شروع ہو گئے, مثلا کاربن, آکسیجن اور اس کے بعد میں اور دوسری چیزیں. اور اس طرح کائنات کے عناصر کا وجود میں آنا شروع ہو گیا اور کائنات مسلسل پھیلتی رہی اور اس کے اندر مادہ شکل اختیار کرتا گیا. اور پھر 5ویں مرحلے میں کائنات کے اندر کسی مخصوص نیبیولا میں کہیں کوئی ایک ستارہ وجود میں آیا, ستارہ چمکا. اب 5ویں مرحلے میں ستاروں کا وجود میں آنا وقوع پذیر ہوا. ستاروں کے بارے میں یہ ایسا ہے کہ ستارے بھی ہماری طرح پیدا ہوتے ہیں, جوان ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں. ان کی بھی ابتدا اور انتہا ہے. جوانی میں جب وہ انتہائی گرم ہوتے ہیں تو وہ نیلے رنگ میں ہوتے ہیں, بلو رنگ میں ہوتے ہیں. اور جب ان کی توانائی میڈیم رینج پر پہنچتی ہے تو ان کا کلر یلوئش ہو جاتا ہے, اور جب آخر میں بڑھاپے میں موت کے قریب ان کا کلر لال ہو جاتا ہے.
اور ستاروں سے ریلیٹڈ ایک بات ہم کو یاد آ رہی ہے جس کا ذکر مناسب ہے کہ ہمارے جان پہچان میں سے ایک صاحب تھے، تو ہماری ایسی ان سے گفتگو چل رہی تھی، تو انہوں نے مولانا نجم الحسن کراروی صاحب کی ایک کتاب ہے 14 ستارے، اس کا ذکر آیا۔ یہ کتاب بہت بہترین اچھی ہے، جن حضرات کو پڑھنے میں دلچسپی ہو اور تو یہ اردو میں ہے، اور اس میں مولانا نجم الحسن کراروی صاحب نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ ہمارے 14 معصومین کی سوانح حیات کو انہوں نے علماء اہل سنت کی کتابوں سے روایات اور عبارتیں لے لے کر نقل کی ہے۔ یعنی یہ ہمارے 14 معصومین کی سوانح حیات ہے، لیکن علماء اہل سنت کی کتابوں سے مواد کو جمع کر کے اس کتاب کو مرتب کیا گیا ہے۔ چنانچہ ہر جگہ آپ کو علماء اہل سنت کی کتابوں کے حوالے ملیں گے، اور یہ بہترین کتاب ہے 14 معصومین کی سوانح حیات کے متعلق۔ جس کسی کو 14 معصومین کی سوانح حیات کے کسی بھی واقعے یا کسی بھی چیز کو مذہب اہل سنت کے کسی فرد پر ثابت کرنا ہو، وہ ضرور اسے ریفر کرے، اس کو ضرور کوئی نہ کوئی حوالہ اور کوئی نہ کوئی اہم بات ضرور ملے گی۔ تو بہرحال 14 ستارے جو انہوں نے موضوع اس کتاب کا جو نام رکھا 14 ستارے، تو ایک صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے ایمان کے جوش میں اور بڑے ولولے سے کہا کہ اگر میں یہ کتاب لکھتا تو میں اس کا نام رکھتا 14 سورج۔ تو ہمیں بڑی ہنسی آئی ان کی یہ بات سن کر، اور ہمارے دل میں یہ خیال گزرا کہ واقعاً جدید علوم سے ناواقفیت کی وجہ سے کیسی کیسی غلطیاں لوگ کر جاتے ہیں۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ سورج بذات خود ایک ستارہ ہی ہے، اور چونکہ ہماری زمین سے سب سے قریب ترین ستارہ یہی ہے، اور اسی لیے یہ ہمیں اتنا بڑا نظر آتا ہے۔ عام طور پہ پبلک کیا سوچتی ہے کہ سورج ایک سورج ہے، بڑا سا الگ شے ہے کوئی، اور چاند اس سے چھوٹا ہے، اور باقی ستارے ایک دم چھوٹے چھوٹے نقطوں کی طرح ہیں، اور اس طرح لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن دراصل سورج جو ہے وہ تمام دوسرے ستارے جو دور ہونے کی وجہ سے ہمیں انتہائی چھوٹے نظر آتے ہیں، چونکہ وہ ہم سے بہت دور ہیں۔ اور سورج کائنات کا وہ ہماری کہکشاں اور ہماری گیلیکسی کا وہ واحد ستارہ ہے جو ہمارے بالکل قریب ہے، اور ہم اسی ستارے کے ارد گرد ایک پلانیٹری سسٹم قائم ہے جس میں ہم 9 سیارے ہیں جو اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سورج نام کی کوئی الگ شے نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ستارہ ہی ہے جو کہ قریب ہونے کی وجہ سے ہمیں بڑا نظر آتا ہے، اور اس کو ہم نے سورج کا نام دیا ہوا ہے۔ تو یہ بات تھی۔ اچھا، 5ویں مرحلے میں ستاروں کا وجود میں آنا وقوع پذیر ہوا، اور کائنات میں مختلف جگہوں پہ ہر جگہ ستارے وجود میں آنے لگ گئے۔ ستاروں کا وجود میں آنا نیبیولا جسے کہتے ہیں، جو ڈسٹ اور گیس اور تمام کائنات کی دوسری میٹر اور انرجی کا مجموعہ ہوتا ہے، اس کے اندر ستارے ان کے سب اٹامک پارٹیکلز کے انٹریکشن کی وجہ سے ستارے وجود میں آتے ہیں، اور جب ان کا بڑھاپا آ جاتا ہے، ان کی عمر ختم ہونے لگتی ہے، تو وہ کسی سپر نوا نامی مجموعے میں ان کا اختتام ہوتا ہے، اور ان کی موت یا تو ایک ایکسپلوژن کے ذریعے ہوتی ہے جس میں وہ ستارے کی تمام توانائی اور ایک دھماکے سے ایکسپلوڈ ہو کر فضا میں بکھر جاتی ہے اور وہ ستارہ فنا ہو جاتا ہے، یا ایکسپلوژن کی بجائے وہ ستارہ اندر ہی اندر سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی تمام توانائی اور اس کے تمام مادہ اندر ہی اندر سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ پھیلنے کی بجائے سکڑتے سکڑتے انتہائی بنیادی اکائی اور انتہائی کم حجم 0 والیوم تک پہنچ جاتا ہے اور بلیک ہول میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس ستارے کا تمام میٹر اور انرجی ایک دم بیسک یونٹ اور انتہائی کم حجم اور انتہائی کم والیوم والے شکل میں اس کا تمام مادہ اور توانائی اور گریویٹی اور ہر چیز اس ستارے کی بلیک ہول کی شکل اختیار کر لیتی۔ اب کائنات کے 6 مرحلے میں
کائنات جب ستاروں کا وجود، کائنات میں ہر جگہ ستارے وجود میں آ گئے، تو کائنات چھٹے مرحلے میں اس طرح داخل ہوئی کہ ان ستاروں نے اپنے اپنے ایک ایک گروہ کی شکل اختیار کی، اور گچھوں کی شکل میں اور ایک ایک گروہ کی شکل میں وہ ایک دوسرے سے الگ ہونا شروع ہوئے، اور کہکشاؤں کی صورت میں ایک ایک مجموعے ان کے وجود میں آنے لگے، اور کہکشاؤں کا وجود میں آنا وقوع پذیر ہوا۔ چنانچہ چھٹے مرحلے میں ان تمام بکھرے ہوئے ستاروں کی کہکشائیں وجود میں آئیں، جس میں ہر کہکشاں کے اندر تقریباً 100 بلین سے زیادہ، 100 بلین سے زیادہ ستارے ہوتے ہیں، اور اس طرح 100 بلین یعنی 100 ارب ستاروں کے ایک مجموعے کا نام ہوتا ہے کہکشاں، جسے گیلیکسی کہتے ہیں۔ اور اس طرح کہکشائیں وجود میں آئیں، ستارے اپنے اپنے مجموعوں کی شکل میں ایک دوسرے سے جدا ہوئے، اور اس طرح کہکشاؤں کا وجود میں آنا چھٹے مرحلے میں وقوع پذیر ہوا، اور وہ کائنات میں مسلسل پھیلتی رہیں اور پھیل رہی ہیں آج تک۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بگ بینگ جو آج سے تقریباً 13.7 بلین ایئرس اگو ہوا تھا، 13.7 ارب سال پہلے بگ بینگ کا ثانیہ وجود میں آیا، واقعہ وجود میں آیا۔ کائنات کی آج تک کی عمر جو ہے 13.7 بلین ایئرس ہے، 13.7 ارب سال۔ چنانچہ اس وقت سے آج تک کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، اور یہ عمل آج تک جاری ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ جو واقعہ، یہ جو حقیقت ہے ایڈوین ہبل نے دریافت کی جب اس نے اپنی دوربین کے ذریعے ہماری کہکشاں ملکی وے گلیکسی کے باہر کی کہکشاؤں اور ستاروں کا مشاہدہ کیا، تو اس نے دیکھا کہ باقاعدہ یہ کہکشائیں متحرک ہیں اور پھیلتی جا رہی ہیں کائنات، اور یہ ہم سے دور ہو رہی ہیں۔ یہ بات اس کو ریڈ لائٹ اسپیکٹرم کے ریڈ شفٹ سے ثابت ہوئی۔ کائنات میں جب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کوئی چیز کو آبزرو کرتے ہیں اور اس کا لائٹ اسپیکٹرم جب ہم کو ملتا ہے، تو وہ چیز اگر ہمارے پوائنٹ آف آبزرویشن سے ہمارے طرف بڑھ رہی ہے، وہ جہاں پر بھی ہو، وہاں سے اگر ہمارے پوائنٹ آف آبزرویشن جہاں پہ ہم ہیں، ہماری طرف اگر وہ چیز بڑھ رہی ہو، تو اس کا لائٹ اسپیکٹرم جو ہے وائیولٹ شکل کی اختیار کر، وائیولٹ رنگ کا ہوگا۔ اور اگر وہ شے ہم جہاں پر ہیں، جہاں سے ہم آبزرو کر رہے ہیں، وہاں سے وہ دور ہو رہی ہو، تو اس کا لائٹ اسپیکٹرم جو ہے وہ ریڈ اور لال شکل کی اختیار، ریڈ یا لال رنگ اس کا اختیار کرے گی، اس کا لائٹ اسپیکٹرم کی انالیسس۔ چنانچہ جب اس نے دیکھا ان کہکشاؤں اور ستاروں کو، اس کے لائٹ اسپیکٹرم کو جب اس نے انالائز کیا، تو اس نے دیکھا کہ یہ لال ہیں، یہ ریڈ کلر کی ہیں، جس سے اس کو اس نے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ جو ستارے اور یہ کہکشائیں یہ ہم سے دور ہو رہی ہیں، جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ کائنات مسلسل ابھی تک پھیلتی جا رہی ہے، اور یہ عمل مستقبل میں بھی اسی طرح چلتا رہے گا۔ بہرحال اب یہ چھٹے مرحلے میں جب کائنات کے اندر کہکشاؤں کا وجود میں آنا وقوع پذیر ہوا، تو کہکشاؤں کی دو مین گروہ ہیں، جس میں سے ایک گروہ کہلاتا ہے، کہکشائیں مینلی دو گروپس کی ہیں، دو طرح کی ہیں۔ ایک کہکشاؤں کا گروپ ہے جو الیپٹیکل کہکشائیں ہیں، الیپٹیکل گلیکسیز، اور دوسرا جو گروہ ہے وہ اسپائرل وے گلیکسیز ہیں۔ اور ہماری جو ملکی وے گلیکسی ہے وہ اسپائرل وے گلیکسی کے گروہ میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور ہم نے اسے مخصوص ملکی وے گلیکسی ہماری قدیم روایات کی بنیاد پر اور قدیم فلاسفر اور سائنسدانوں اور علماء اور مفکرین کے دیے گئے نام کی بنیاد پر ہم اسے ملکی وے گلیکسی کہتے ہیں۔ اس طرح سامعین، کائنات کی تخلیق کے 6 مرحلے اپنے اختتام پر پہنچے۔ اب انشاءاللہ سلسلہ بیان آگے بڑھایا جائے گا، اور آئندہ تقریر میں انشاءاللہ کائنات کی وسعت کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ چنانچہ ہماری آئندہ تقریر کا موضوع ہوگا وسعت کائنات انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین،
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.